سامعین کرام السلام علیکم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سوالے ترا سوالے کنت، صحبت طالے ترا طالے کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اس لیے انسان جب کسی کے ساتھ چلے رہے تو یہ چیز ضرور جان لے کہ وہ انسان کے اندر جو صفتیں ہیں وہ ہیں کس طرح کی، اچھائی کی ہیں یا برائی کی۔ قرآن مقدس نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہم جب کسی کے ساتھ بھی رہنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں وہ سچا یا جھوٹا۔ اگر وہ سچا ہوگا تو آپ کو بھلائی کی طرف لے جائے گا، اور جھوٹا ہوگا تو آپ کو بربادی کی طرف، تباہی کی طرف لے جائے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسپین سے ایک جہاز چلتا ہے اور آتا ہے ہندوستان کے بندرگاہوں پر، اور وہ جہاز یہاں آ کر لگتا ہے۔ اس کے اندر ایک مؤذن ہوتا ہے، نیک صالح متقی پرہیزگار انسان، اور وہی سب کو نمازیں پڑھاتا ہے، سارے لوگ اسے پیار کرتے ہیں۔ لیکن اسی جہاز کے اندر کچھ اوباش ٹائپ کے لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا نا صبح کو اترتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے غلاظت کے اڈے پہ، وہاں اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، واپس آتا ہے، اور اگلے دن آ کر وہ اس امام کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ارے مولانا صاحب، تمہیں دنیا کی کیا خبر ہے؟ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں دنیا دکھاؤں، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بالا ہے۔ حالانکہ یہ متقی پرہیزگار انسان جہاد پہ رہتا تھا اور وہیں پر ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتا تھا۔ لیکن جب اس انسان نے آ کر دنیا کی ایسی منظر کشی کی تو اس کا دل مائل ہوا، اور وہ امام ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ متقی پرہیزگار بچہ اس کے ساتھ چلا گیا، وہ گیا اس اوباش کے ساتھ، اور یہ چلا گیا غلاظت کے اڈے پہ، اور اس سے کہا نوجوان سے کہ تم یہیں بیٹھے رہو، اور جب میں یہاں سے نکلوں گا تو تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب وہ نوجوان بیٹھا بیٹھا کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، تو جب پریشان ہو گیا تو اس نے جھانک کر دیکھا تو کچھ ایسے مناظر اس کے سامنے نظر آئے کہ جس سے اس کے دل پہ اور دماغ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ واپس گیا، نماز ظہر پڑھایا، عصر پڑھایا، مغرب پڑھایا، عشاء پڑھایا، لیکن جو مناظر اس کے ذہن میں چل رہے تھے وہ نہیں مفقود ہو پائے، وہ ہٹ نہیں پائے، یہاں تک کہ صبح ہوئی، نماز پڑھائی، فجر کی، اور سب سے پہلے جو اس جہاز سے اترا وہ یہی امام تھا، اور سیدھے اسی غلاظت کے اڈے پہ چلا گیا، اور وہاں جا کر اپنی ساری عبادت برباد کر لی، اپنی نیکیاں تباہ کر لی۔ کپتان کو پتہ لگا، لوگوں کو پتہ لگا کہ نوجوان نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے، تلاش کی گئی تو پوچھا گیا کہ نوجوان وہ اسے کل کون لے کے گیا تھا؟ تو پتہ لگا فلانا لے کے گیا تھا۔ اسے پکڑا، کپتان نے اس پہ تھوڑی سختی کی تو اس نے بتایا، لے کر گئے تو پتہ لگا یہ وہاں مصروف ہے، لوگوں نے زبردستی اس کو وہاں سے نکالا اور جہاز پر لائے۔ جہاز پر جب لائے نا تو کچھ دیر کے بعد جب شام جیسے ڈھلنے لگی تو اس کو درد سا ہونا شروع ہو گیا، اور کافی چیخنے لگا، شدت کی چیخ بار بار نکل رہی تھی۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ اتنا رو کیوں رہا ہے، چیخ کیوں رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے اس سے گناہ ہو گیا، یہ گناہ کی کیفیت کی بنا پر چیخ رہا ہے، گناہ کی وجہ سے چیخ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے کپتان سے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ کپتان پاس آیا، اس نے کہا میری شرمگاہ دیکھو۔ جب شرمگاہ دیکھی گئی تو اس پہ کالے کالے کیڑے پڑ چکے تھے، اور وہی اس کو ڈس رہے تھے، کاٹ رہے تھے، جس کی بنا پر اس کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح تڑپتا، اور جس وقت آخری بار اس نے دم دیا، یعنی اس انتقال جب ہوا، اس وقت اس کے منہ میں تختہ تھا اور دونوں ہاتھوں کو تختے سے پکڑے ہوئے تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرا عزیزو، میرے دوستو، ایک صحبت جو آپ کو بنا سکتی ہے یہ تباہی کی کگار پہ پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو آپ کو دوستی کرنے کا حکم دیا ہے وہ سچے لوگوں سے حکم دیا ہے، مطلبی لوگوں سے نہیں، کاروباری لوگوں سے نہیں، کیونکہ انسان جس کے پاس بیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں اسے پیار کرنے لگتا ہے، اور جس سے پیار کرنے لگتا ہے
پھر انسان اس کی عادتیں بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ جب کسی سے تعلقات ہموار کریں، روابط جوڑنے کی کوشش کریں، تو اس بات کو ضرور سوچ لیں کہ وہ انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے، یا بد اخلاق ہے، بد کردار ہے. جیسا وہ ہوگا ویسا آپ ہوں گے. تو صحبت سوال ترا سوال کنت، صحبت توال ترا توال کنت. ملتے اگلی ویڈیو.